ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کو محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ و تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے بلیٹ نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. میری پیاری ماں بہنوں، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر لمحوں ہی میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ کرنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں لاڈلی، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور واضح کے بجائے عمل میں آ جاتی. میری پیاری ماں بہنوں، عورت رب ذوالجلال کی جان سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم گلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے شک کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس داڑے پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صرف نازک ہی پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت کے قابل مذمت ہے. تاریخ ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متحد کر کے جنگلوں کے خواب چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی آج کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کا اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم میری ماں بہنوں، آج بھی ان معصوم دو شہزادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جاریہ ان کے رخ میں حائل ہے. آج ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور خوشحالی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہے کہ جس گھر میں لڑکی زمانے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا لمحہ صاف بن کر دسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف دل سے بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہ ہوتی ہے، تو تیسری طرف بھروسے کے چہرے گوئیاں ہوتی ہے. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کون کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار وطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مضمون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور 20 رسول ہونے کے باوجود زیادہ کا شہر خدا حیدر کڈار رضی اللہ عنہ کی جانب روانہ ہو رہی ہے. اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ، دو مکے پر مشتمل مختصر جوان علی مرتضی
چاہیے. ارے اولاد